بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم احمد ندیم قاسمی کی غزل پڑھیں گے۔ یہ غزل FSC سال اول کے طلباء کے نصاب میں شامل ہے، وہ طلباء جنہوں نے پنجاب بورڈز اور آزاد کشمیر بورڈ سے امتحان دینا ہے۔ احمد ندیم قاسمی معروف افسانہ نگار اور شاعر ہیں۔ ان کی شہرت کے کئی وجوہات ہیں، نظم بھی کہتے ہیں، غزل بھی کہتے ہیں۔ آج ہم ان کے نصاب میں غزل کے 3 اشعار پڑھیں گے۔ غزل کی بیر ہے فاعلاتن فعیلاتن فعیلاتن فعلن، مطلب ہے اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اعجاز معجزہ، یعنی کوئی ایسا معجزہ ہو کہ شام کے بعد بھی سورج غروب نہ ہو۔ سورج کا غروب نہ ہونا فطرت کے اصول کے خلاف ہے، چونکہ سورج امید، روشنی اور زندگی کی علامت ہے، اس لیے شاعر یہ چاہتا ہے کہ شام کے بعد بھی سورج غروب نہ ہو، کیونکہ رات تاریکی، نا امیدی اور غم کی علامت ہے۔ انسانی زندگی میں خوشیاں کم اور دکھ زیادہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ شاعر غم کے اندھیروں سے نجات چاہتا ہے اور وہ خوشی اور روشنی کا طلبگار ہے۔ شاعر روز کے معمول سے اکتا چکا ہے، اس لیے وہ نئے پن کی تلاش میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سورج کا غروب ہونا لازم ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ کوئی معجزہ ہی فطرت کے اصول کو بدل سکتا ہے۔ انسانی زندگی تکالیف اور مصائب سے اس قدر بھر چکی ہے کہ اب کوئی معجزہ ہی غم کی سیاہ رات سے نجات دلا سکتا ہے۔ فیض کا بڑا خوبصورت شعر ہے جو یہاں درج کیا جا سکتا ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اس نے مطلب ہے نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سکرات مجھے زہر پلایا جائے۔ آج کا انسان خود کو سکرات کہہ کر زہر پی جانا چاہتا ہے۔ شعر میں لفظ سکرات بطور تلمی استعمال ہوا ہے۔ سکرات افلاطون کا استاد اور یونان کا معتبر فلاسفر تھا۔ اس پہ الزام تھا کہ وہ نوجوانوں کے عقائد بگاڑ رہا ہے اور انہیں باغی بنا رہا ہے، جبکہ وہ شعور و آگہی کی دولت بانٹتا رہا۔ حکومت وقت نے اسے زہر پینے کی سب سے کڑی سزا سنائی۔ سکرات نے زہر کا پیالہ تو پی لیا، لیکن حق و صداقت کا راستہ نہ چھوڑا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی تعلیمات اور سچائی زندہ ہے۔ جبھی تو موجودہ عہد کے اہم شاعر لیاقت علی عاصم نے کہا ہے، ورنہ سکرات مر گیا ہوتا، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں۔ زیر تشریح شعر میں احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ آج کا انسان حق و سچ کا ساتھ دینا پسند کرتا ہے۔ وہ سچائی کی خاطر سکرات کی طرح زہر پینے سے بھی نہیں گھبراتا۔ اگرچہ کچھ لوگ منافقت اور ظلم کی راہ اپنائے ہوئے ہیں، لیکن آج کی اکثریت حق و صداقت کے ساتھ ہے۔ انسان کی تخلیق میں اس کو اچھائی کا عنصر جو ہے وہ زیادہ عطا کیا گیا ہے، برائی کم ہے۔ انسان ہمیشہ اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اچھائی اور برائی کے جو عناصر انسان کی تخلیق میں موجود ہیں انہیں ابھارنے کے لیے معاشرے کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ جس نوعیت کا معاشرہ ہوتا ہے اسی طرح کے جذبات کی اور کیفیات کی پرورش ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پر انسان میں اچھائی کا عنصر زیادہ ہے، جیسا کہ یہاں احمد ندیم قاسمی نے بیان کیا ہے۔ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ مفر انکار، موت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن انسانوں کو پہلے جینے کا سلیقہ سکھایا جائے۔ اس شعر میں شاعر نے انسان کی درندگی اور حیوانیت کو موضوع بنایا ہے۔ غزل کا شعر ایک شعر الگ معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ پچھلے شعر میں قاسمی صاحب نے کچھ اور بات کی تھی، یہاں کچھ اور بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت سب کو آئے گی، اس سے انکار نہیں، لیکن انسانوں کو پہلے جینے کا سلیقہ سکھانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد اور انسانیت کا سبق بھول کر حیوانیت پر اتر آیا ہے۔ فراز نے خوب شعر کہے ہیں اس موقع پر۔ اجل سے خوف زدہ عزیز سے ڈرے ہوئے لوگ، سو جی رہے ہیں میرے شہر میں مرے ہوئے لوگ۔ ہوائے ہر سبھی کو اڑائے پھرتی ہے، یہ گرد باد زمانہ یہ بس پرے ہوئے لوگ۔ قاسمی صاحب خود ایک جگہ پر لکھتے ہیں، آئینہ تو دیکھو اے بے چہرہ لوگو، انسانوں کے شانوں پر تو سر ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان اپنے اصل مقصد سے ہٹ کر گمراہی کی راہ پر چل پڑا ہے، اس لیے لازم ہے کہ اشرف المخلوقات کو رشد و ہدایت کی طرف لایا جائے۔
زندگی ایک مشکل راستہ ہے جس پر چلنے والے کو نہایت احتیاط اور سلیقے کی ضرورت ہے۔ زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنا آسان نہیں، اور بہت سے لوگ اس کے مصائب سے گھبرا کر خودکشی وغیرہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے یہاں زندگی سے گھبرائے ہوئے کو مخاطب کیا ہے کہ موت تو سب کو ایک دن آئے گی، لہذا تم زندگی پر توجہ دو۔